بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کا فطری اور غیر فطری طریقہ، جماع کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر رہے، چنانچہ سارے حیوانات اسی طریقہ پر عمل کرتے ہیں، اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 189 میں یہی طریقہ نہایت لطیف اشارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ کہ جب مرد کے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس کا ہلکا سا حمل رہ گیا۔ اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عورت لیٹے اور مرد اس کے اوپر پلٹ لیٹے، تو اس طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم ڈھک جائے گا۔ اسی طریقے میں زیادہ راحت و آسانی ہے، عورت کو بھی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی، نیز اس تکرار حمل کے لیے بھی یہی طریقہ مفید ہے۔ شیخ رائس حکم بوعلی سینا نے بھی اپنا کلیات قانون طلب میں اسی طریقے کو پسندیدہ بتایا ہے۔ شیخ رائس کے نزدیک جمع کی تمام شکلوں میں بڑی شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے لیٹا ہو، کیوں کہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر دفن ہو کر اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ اگر بیوی ہم بستری کے لیے راضی نہ ہو تو شوہر کیا کرے؟ اسلام میں اس بات کا ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی ہم بستری کریں۔ اگر بیوی ہم بستری کے لیے راضی نہ ہو تو اسے پیار سے پوچھا جائے اسے کوئی پرابلم تو نہیں یا کسی وجہ سے وہ انکار کر رہی ہے۔ اگر بالفرض آپ اس کے ساتھ زبردستی ہم بستری کر بھی لیتے ہیں تو اگر اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو جماع کے لیے بلائے اور بیوی آگے سے انکار کر دے اور وہ شوہر اسی حالت میں سو جائے، اللہ تعالیٰ اور فرشتے ساری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس کی وجہ پوچھی جائے، اور اگر وہ کسی وجہ سے ناراض ہو تو اس کی ناراضگی کو دور کیا جائے۔ بیوی سے ہم بستری کے بعد غسل کا طریقہ، غسل کرنے کا مسنون طریقہ، یعنی انسان جب اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے یا پھر اسے اطلاع ہو جائے یا پھر کسی وجہ سے بھی شرمگاہ میں منی خارج ہو جائے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب تک انسان غسل جنابت ہوگا غلیظت پیدا ہوگی، اور اس کے فوراً عمل کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ناپاکی کو دور کر لے اور فوراً نہانے کا عمل کرے۔